السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کو میرا سلام. آج میں آپ لوگوں سے یہ کہہ لیں یا تو ایک ایسی دعا شیئر کرنے جا رہی ہوں، آپ وظیفہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسا وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں جس کو پڑھنے سے نا آپ کی لائف میں ایسی چینجز آپ خود دیکھیں گے اور آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ مطلب وہ چینجز اور وہ ایسی ہوں گی نا امینڈمنٹ جو آپ خود آپ کے سامنے واضح طور پر ہوں گی. ٹھیک ہے. اور پلس یہ جو سورہ فاتحہ ہے جس سے آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی. سورہ فاتحہ کی فضیلت میں آپ کو کیا بتاؤں کہ اتنی اس کی بے شمار فضیلت ہے. اس کی مطلب یہ بیسٹ پاورفل دعا ہے کہ جس کا ہمیں اندازہ تک نہیں ہے. ایون تو کہ ہم لوگ دن میں 5 ٹائم نماز ادا کرتے ہیں. ہم نماز میں ایوری نماز ہر نماز میں ہم یہ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم جو ہے نا بس اس کو جلدی بس پڑھ کے اس کو ختم کرنے کے اس میں کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے کہ سورہ فاتحہ کی کیا فضیلت ہے. تو آئیے ہم سب مل کے سورہ فاتحہ کے فضائل سمجھتے ہیں. سورہ فاتحہ سب سے پہلی بات تو قرآن کا فرسٹ چیپٹر ہے، فرسٹ سورہ ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہ ہر امت مسلمہ، ہر امت مطلب جو پوری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے وہ اپنی ہر نماز میں ارحم شریف پڑھتے ہی پڑھتے ہیں. یہ ایک بہت امپورٹنٹ صورتوں میں سے ایک صورت ہے اور اس صورت کو مدر آف قرآن بھی کہا جاتا ہے. ماشاءاللہ. اور قرآن کی قرآن اٹ سیلف ایک گلوریس بک ہے اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ سورہ فاتحہ از دا مدر آف دی قرآن. تو آپ اس سے بہتر اور اس سے خوبصورت بات اور کچھ نہیں ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو آئیں چلیں مل کے ہم لوگ اور اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ ایک حدیث میں یہ روایت ہے، ایک روایت بھی ہے، یہ ایک حدیث بھی ہے کہ صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں پہ موجود تھے. اچانک وہاں ایک زوردار قسم کی دھماکے دار آواز آئی. صحابہ کرام پوچھتے ہیں کہ یہ کیسی آواز تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا، ارشاد کیا کہ جنت کا ایک دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی بھی نہیں کھلا. دوسرا یہ کہ ایک ایسا فرشتہ آ رہا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں آیا. تو صحابہ جو ہیں کافی حیران ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا کہہ رہے ہیں. تو وہ فرشتہ جس کے بارے میں بتایا کہ جو آج سے پہلے کبھی نہیں آیا، وہ جنت کے 2 خاص نور لے کر آ رہا ہے. وہ فرشتہ مطلب کون ہے؟ وہ ایسا فرشتہ ہے جو کہ جنت کے پیراڈائز کے 2 خاص نور لے کر آ رہا ہے. اور وہ 2 نور کون سے ہیں؟ پہلا سورہ فاتحہ، مطلب کتنی چھوٹی سی سورت ہے نا، اتنی بڑی نہیں ہے. اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات. یہ قرآن پاک کے 2 نور ہیں. ٹھیک ہے نا. اگر آپ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں تو آپ اپنی زندگی میں خود جو ہے نا آپ بہتری دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں کتنی چینجز آ رہی ہیں، آپ کی زندگی کتنی ماشاء اللہ سے پروسپیرٹی کی طرف جا رہی ہے انشاءاللہ تعالی. میں ایک چھوٹی سی اور بات بتاتی چلوں کہ اگر کوئی آپ سے پوچھے نا کہ آپ کا حال حوال بھی پوچھے تو آپ ہمیشہ یہ کہا کہ الحمد رب العالمین اللہ کل حال. مطلب یہ ایک دعا بھی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہی میرے مطلب حال سے واقف ہے اور اللہ تعالیٰ ہی میرے حال کو بہتر بنانے والا ہے. ہم کیا بولتے ہیں؟ وی آر فائن، آئی ایم فائن، اٹس اوکے، اٹس ٹوٹلی فائن. مطلب ہم یہ کیوں نہیں بولتے کہ الحمد رب العالمین اللہ کل حال. اور پھر اس کے بعد چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ ایک ورد کرتے چاہیے، یا کریں آپ دعا یا کنستین، یا کریں آپ دعا یا کنستین، یا کریں آپ دعا یا کنستین. مطلب اس کا کیا ہے؟ اتنا چھوٹا سا اس کی مطلب ہے کہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف تلقین کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں رہنمائی کے لیے نا، اللہ تعالیٰ کو پیار سے پکارو تو وہ جو ہے حاضر ہیں. آپ ان کو رو کے پکارو تو وہ حاضر ہیں. آپ ان کو درد میں پکارو تو وہ حاضر ہیں. آپ ان کو غم میں پکارو تو وہ حاضر ہیں. آپ ان کو ہلکے سے پکارو تو وہ آپ حاضر ہیں. آپ دنیا کی کسی جگہ پہ ہو، کسی کونے میں ہو، کسی زبان میں بھی آپ اللہ تعالیٰ سے بات کرو نا، تمام جہانوں کے مالک ہے نا، تو وہ ہر دفعہ آپ کے لیے حاضر ہیں. تو آج جو یہ میرا ٹاپک ہے نا، وہ بہت سارے لوگ جو ہے نا مجھے ڈی ایم جو ہیں کر رہے ہیں. ایون تو میرے دوسرے چینل پہ بھی انہوں نے کیا کہ آپ کوئی ایک ایسی چیز، کوئی ایسا ایک چھوٹا سا وظیفہ بتائیں جس میں کہ آپ کی دعا جلدی جو ہے نا قبول ہو جائے. تو وہ ہے ہر حاجت پوری ہونے کا سب سے بیسٹ وظیفہ سورہ فاتحہ کی آپ تلاوت کریں، جو کہ ہم لوگ نماز میں تو کرتے ہی ہوتے ہیں. آپ اس کی مطلب ایک تصویر روزانہ، مطلب کوئی سا بھی آپ ایک ڈومین نکالیں، کوئی سا بھی ایک ٹائم نکالیں اور آپ کو اس کی تصویر روزانہ 100 دفعہ یا 200 دفعہ پڑھنی ہے. اگر آپ 200 دفعہ نہیں پڑھ سکتے، آپ 100 دفعہ تو لازمی آپ پڑھیں. پھر آپ اس کے جو ہے نا بینیفٹس دیکھیں. اور جب آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ پہنچے نا، تو وہ آپ اس کی جو ہے نا آپ اس کو وہ کھلا پڑھیں. مطلب آپ
جیسے کہ اگر آپ صبح سٹارٹ کرتے ہیں، میں ایک طریقہ بتاتی ہوں کہ آپ کو 3 دفعہ درود پاک پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد ایک دفعہ آپ الحمد شریف اس طریقے سے پڑھیں کہ الحمد رب العالمین ایاک نعبد و ایاک نستعین، ٹھیک ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ تو میں نے آپ کو یہ پوری بتا دی، لیکن اب آپ کو اس کا میں وظیفہ بتانے جا رہی ہوں، تو آپ کو کیسے پڑھنا ہے۔ الحمد رب العالمین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ تو صراط الذین انعمت علیہم میں نے تو آپ کو اس کو کھلا پڑھنا ہے، اور جب آپ اپنی یہ پڑھ کے فارغ ہو جائیں، آپ جب رات کو پھر سونے لیٹیں نا، تو پھر آپ اس کو کمپلیٹ کر دیں، انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ تو یہ ایک ایسا وظیفہ ہے، اور یہ اتنا آسان وظیفہ ہے نا، آپ اپنی جلدی مرادیں، من مانگی مرادیں آپ اس کو ضرور اور جلد سے جلدی آپ جو نا قبول ہوتے ہوئے دیکھیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے نا۔ اللہ تعالیٰ از ایوری ویئر، ہم ہر جگہ موجود نہیں ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ ہمارے پیچھے لوگ کیا کر رہے ہیں، ہمارے پیچھے لوگ کس طریقے کی مینیپولیشن کریں، بٹ اللہ نوز، اللہ کو تو پتہ ہے نا، تو ہم اللہ کو اپنا گواہ بنا رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے یہاں حاضر ناظر ہو کے ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے آگے پیش کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے افیئرس کا جو ہے نا وہ دیکھنے والا ہے، وہ ہمارے جتنے بھی افیئرس ہیں اس سب کا جو جج ہے، ان سب کا جو بیرسٹر ہے، وہ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے، بے شک اس میں کوئی شک نہیں۔ تو کوشش کریں اپنے آپ کو مشغول رکھیں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں۔ اچھا، اور یہ ساتھ میں ہمیشہ یہ بھی کہتی ہوں کہ ہمیشہ دین اور دنیا کو ہمیں ساتھ لے کے جانا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اس بات کا مطلب خود بھی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہمیں صرف ایک ہی طرف ہو کے نہیں بیٹھ جانا ہے، ہمارے ظاہر سی بات ہے اور بھی کچھ رسپانسبلٹیز ہیں، جو ہاؤس وائفس ہیں تو ان کو گھر کے کام کاج بھی کرنے ہیں، ان کو ڈفرینٹ گھر کی چیزیں دیکھنی ہیں، ہاؤس کورس کرنے ہیں، ٹھیک ہے، وہ پھر پلس وہ مومز بھی ہوتی ہیں، ان کے بچے بھی ہوتے ہیں، پھر ایون دو وہ وائف بھی ہوتی ہیں تو ان کے میاں بھی ہوتے ہیں، تو ان کی بھی 100 کام ہوتے ہیں، تو آپ دین اور دنیا کو دونوں کو بیلنس لے کے چلیں، جتنا آپ بیلنس لے کے چلیں گے اتنی آپ کے لیے آسانیاں ہوں گی۔ اور دوسری امپورٹنٹ چیز ہے، سورہ فاتحہ تو ایک عظیم عمل ہے نا، جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا ہی اس کا فائدہ ہے، ساتھ ہی ساتھ آپ کو، اور جو دوسری چیز میں نے بتائی ہے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت آمن رسول اللہ بما انزل الیہ رب، تو یہ آپ کو مطلب میں تو کہتی ہوں آپ یہ یاد کر لیں، اور یہ بہت ایزی ہے، یقین جانیں، آپ جب اس کو روز ڈیلی بیسس میں پڑھیں گے تو آپ کو یہ جلدی یاد ہو جائے گی، اور اس کے بارے میں خاص طور پر یہ کہا گیا ہے کہ یہ ہمیں شیطانی اثرات سے بچاتی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ آپ کو اگر گھر میں آپ 3 دن تک گھر میں لگاتار پڑھیں تو شیطان آپ کے گھر سے دور بھاگ جاتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آخری آیات ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ کسی بھی شخص پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ قرآن پڑھنے اور سمجھنے کی اہمیت پر زور دیا کریں، اللہ کا یہ پیغام ہے جو ہمیں زندگی کے مسائل کا حل بھی فراہم کرتا ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے بات کرے تو قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی آپ ایک نا اس کی ہیبٹ بنا لیں۔ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں نا، ہم ہمیشہ اپنی مرضی کی چیزوں کو نکال لیتے ہیں، ہم اپنی مرضی کی چیزوں پہ بیٹھ جاتے ہیں، ہم آل اوور قرآن پڑھیں، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے بارے میں جو ہے ہمیں بتایا ہوا ہے، ہر چیز کے ٹاپک کے بارے میں ہماری آگاہی کی، اور دوسرا غیبت سے بچیں، مینیپولیشن سے بچیں، لوگوں کو گمراہ کرنے کی طرف جو اگر ایک پریشرائز انسان ہے، یا جو تھوڑا مطلب جلدی سامنے والے کے دباؤ میں آ جاتا ہے، اس کو اپنی نیگیٹیوٹی سے اس کو مزید نیگیٹو پریشر میں نہیں رکھیں، اس کو نیگیٹیوٹی سے بلکہ بچائیں۔ تو ہمیشہ اچھا سوچیں، پازیٹیو سوچیں، پازیٹیوٹی کی طرف جائیں، مذاق میں بھی سامنے والے کی دل آزاری نہ کریں، کیونکہ ہم لوگ تو ویسے ہی بیٹھے گپے مار رہے ہوتے ہیں اور ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا، لیکن ہم مذاق میں ہم سامنے والے کی بھی دل آزاری کر رہے ہوتے ہیں، تو کوشش کریں کہ آپ اس چیز سے بھی بچیں۔ یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں نا آپ کے لیے بہت پازیٹیو ثابت ہوں گی، اور اس کا آپ کو اجر ملے گا، الٹا ثواب ملے گا، نہ کہ آپ کو اس کا نقصان ہوگا۔ تو آج ہی تھی یہ میری یہ ویڈیو، آئی ہوپ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ سب کو جمعہ مبارک، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے اور ہم سب کے لیے آسانی کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے حقوق ادا کرنے میں اللہ تعالیٰ ہمارا ساتھ دے، اللہ تعالیٰ ہماری جتنی بھی پرابلمس ہیں ان کو، جتنی بھی ہرڈلس ہیں ان کو اللہ تعالیٰ دور ہم سے کر دیجیے، آمین ثم آمین۔ اور ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے گا، اللہ ہمیں جو ٹیسٹ اینڈ ٹرائل میں ڈالتا ہے نا، اپنے پیاروں کو ہی ڈالتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نکال بھی دیتا ہے۔ تو اجازت دیجیے مجھے، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نیکسٹ ویڈیو میں، ایک نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، اور آپ بھی ہمیشہ میری جتنی بھی یوٹیوب فیملی ہے اپنی، میں بھی آپ لوگ کو اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھتی ہوں۔ اللہ حافظ۔